بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیاں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بنیان المرصوص کی حیران کن کیلکولیشنز۔ آج بنیان المرصوص کی حیران کن کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس بار جو کچھ ہوا ہے وہ طریق اوراق میں سنہری نہیں بلکہ روحانی حروف سے لکھا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ میں جب بھارت نے اچانک اور شدید جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپریشن سندور کا آغاز کیا تو ساری دنیا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ بھارت نے عدد فائرنگ، راکٹ حملے اور فضائی دود کی خلاف ورزی کر کے یہ ظاہر کیا کہ وہ امن کی زبان کو بالکل نہیں سمجھتا، لیکن جوابی رد عمل ایسا تھا کہ بھارت خود حیران رہ گیا۔ پاکستان نے حکمت، بہادری اور ایمانی جذبے سے لبریز ایک زبردست آپریشن شروع کیا جس کا نام آپریشن بنیان المرصوص رکھا گیا۔ یہ جو نام ہے نا، صرف ایک جنگی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید سے لیا گیا ایک پاکیزہ روحانی حوالہ تھا۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ سیسہ پلائی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ بہت مضبوط دیوار جس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ایک اینٹ جوڑ کے دیوار بناتے ہیں نا، مسالہ لگاتے ہیں، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اسے توڑ کو نہیں سکتا ہے۔ ایسے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں جب ایک ایک کر کے جڑ جاتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں۔ اس دیوار کو میں توڑنا بہت مشکل ہے۔ سیسہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دیوار لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس لیے اسے سیسہ پلائی دیوار کہا گیا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ان الفاظ کی چھپی ہوئی حیران کن نشانیوں کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں جن نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ لفظ بنیان کے حروف 5 ہیں، مرصوص لفظ کے بھی حروف 5 ہیں، تو کل حروف 10 بن گئے۔ دونوں الفاظ کے کل نقاش شمار کیے جائیں تو وہ بھی 5 نکلتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں سامنے آتا ہے جب مئی کا مہینہ ہے، یعنی 5 سال کا 5واں مہینہ ہے، تاریخ ہے 10۔ اگر 5 ضرب 5 کیے جائیں تو یہ بنتا ہے 25، تو یہ مکمل کیا تاریخ بن جائے گی، یعنی کہ 10/5/25، یعنی 5 مئی 2025، یعنی کہ 10 مئی 2025 بنتا ہے۔ یعنی جس دن پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا اعلان کیا، وہی تاریخ، وہی مہینہ اور وہی اعداد قرآن پاک کے یہی 2 الفاظ کے اندر چھپے ہوئے ملتے ہیں، بنیان المرصوص کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی اشارہ ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا جو آج 2025 میں ہمارے سامنے حقیقت بن کر آیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 بھی ہے اور نیچے لکھا ہے آیت نمبر 4 پاک بھارت جنگ۔ گویا کہ آیت نہ صرف ایک روحانی ہدایت ہے بلکہ ایک ایڈوانس پیشگی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کی روحانی طاقت کو سمجھیں تو بنیان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بنیاد جو مضبوط، سچی اور غیر متزلزل ہو، اور مرصوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو گارے اور سیسے سے اس طرح جڑی ہو کہ ٹوٹ نہ سکے، اور یہی وہ صفات ہیں جو ایک قوم کو ناقابل شکست بناتی ہیں۔ مضبوط بنیاد، اتحاد اور تنظیم۔ تو جب پاکستان نے اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا تو گویا یہ ایک عملی اعلان تھا کہ اب ہم صرف دفاع نہیں کریں گے بلکہ
ایک روحانی اتحاد اور حکمت کے ساتھ دشمن کو جواب بھی دیں گے، اور ایسا جواب جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور حیرت انگیز نکتہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم میں بعض الفاظ اور آیات مخصوص اوقات، مقامات اور حالات کے ساتھ جڑے ہوئے پیغامات رکھتے ہیں۔ کئی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے الفاظ میں وقت کی گہرائی بھی چھپی ہوئی ہے۔ ایسے میں بنیاد مرصوص کا آج تک کی جنگ سے اس طرح جڑ جانا صرف ایک عسکری منصوبہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایمان کا اعلان ہے۔ یہ آپریشن صرف توپوں اور گولوں کا نہیں بلکہ ایت ربانی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ جب قومیں قرآن مجید سے جڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص مدد عطا فرماتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ دلوں کے یقین، ارادوں کی سچائی اور رب پر بھروسے سے جیتی جاتی ہیں۔ تو اگر آج ہم نے آپریشن بنیاد مرصوص کے نام پر دشمن کو شکست دی ہے تو یہی ہماری فکری، روحانی اور عسکری یکجہتی کی جیت بھی ہے، اور یہی قرآن مجید کی سچائی کی جیت ہے جس میں ہر دور، ہر وقت اور ہر آزمائش کا جواب موجود ہے۔ اللہ کرے ہم اسی بنیاد مرصوص یعنی سیسہ پلائی دیوار کی طرح متحد رہیں اور ہمیشہ قرآن پاک کے نور سے اپنے راستے روشن کرتے رہیں، کیونکہ جس قوم کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔